آج سپر پاور امریکہ ہے، کچھ عرصہ پہلے سوویت یونین تھی، اب چین پر تول رہا ہے۔ تو جب پرچم اسلام طلوع ہوا، آفتاب اسلام طلوع ہوا، تو دو سپر پاورز تھیں، ایک پرشین امپائر جس کو فارس کہتے تھے، ان کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے، یا افغانستان کے خراسان، بلخ، ہرات، ایران سے لے کر عراق کے مدین تک، قادسیہ تک، یہ کسرا کی سلطنت تھی۔ اور دوسری رومن امپائر تھی جس کا عالم عرب میں مرکز شام تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سپر پاورز کو فاروق اعظم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کسرا بھی اور قیصر بھی۔ اور جب قادسیہ جو اس وقت کسرا کا مرکز تھا، جیسے آج امریکہ کا وائٹ ہاؤس ہے، ان کا بھی قصر ابیض تھا، محل تھا۔ جب وہ فتح ہوا اور مال غنیمت وہاں سے خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر لاد کر مدینہ طیبہ پہنچایا گیا، حسنین ہیکل نے لکھا کہ 30 خرب دینار مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جب مسجد نبوی میں وہ بچھایا گیا 60 بائی 60 میٹر کی، تو ان کے محل کی قالین تھی جس پر سونا اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، تو آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اور آپ کی آنسو جاری تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عمر کے آنسو ہیں، یہ رنج و ملال کے نہیں ہیں، یہ درد اور کرب کے نہیں ہیں، یہ حزن و علم کے نہیں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو۔ کہنے لگے میں حیران ہوں کہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جنگلوں سے، بیابانوں سے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر لاد کر وہ مجاہد لے کر آئے ہیں جن کو پہننے کا پورا لباس میسر نہیں، کھانے کو پوری خوراک میسر نہیں، لیکن کسی کی نیت میں فطور نہیں آیا، ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر سپاہ اس لیے دیانتدار ہیں کہ امیر دیانتدار ہے۔ پتہ چلا کہ دیانت کے سوتے اوپر سے پھوٹتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کا یہ حال کیوں ہے؟ فاروق اعظم ہی کا عہد خلافت تھا، حج پر گئے، رات کو مکے کے پہاڑوں میں نکل گئے، پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہے۔ کسی نے کہا کہ امیر آپ رو رہے ہیں، شکر کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا یہ آنسو تشکر کے ہیں۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، میں ان پہاڑوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، کبھی کبھی اجرت پر بھی چراتا تھا، اور رات کو جب میں اونٹوں کو لے کر آتا باندھنے کے لیے تو ایک اونٹ کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، وہ مجھے پیٹتے کہ نالائق عمر
یہ 40-50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے. کہنے لگے دیکھو ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 40-50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا. ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس شان کے ساتھ کر رہا ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا. آپ نے جو نظام قائم کیا آج جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے اس کو فاروق ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے. یہ انسانی تاریخ میں فاروق اعظم نے پہلے یہ کیا. آپ راتوں کو گشت کرتے تھے, ایک مکان کے پاس سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ماں نے بتایا کہ امیر المومنین نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ لے تو اس کا وظیفہ جاری ہو. تو میں اس سے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ جاری ہو. یہ دودھ کے لیے ضد کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خطاب کیا عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا. اگلے دن انہوں نے ایک نیا آرڈیننس جاری کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری ہو جائے گا. ان کے دور میں ہر شہری کے لیے وظائف مرتبہ بمرتبہ جاری ہوتے تھے اور آپ کی حکومت اس عدل کے معیار پر تھی کہ جب آپ بیت المقدس کے فاتح بن کر جا رہے تھے ایک سواری تھی, کبھی آپ بیٹھتے اور غلام کے ہاتھ میں مہار ہوتی اور پھر غلام سواری پہ بیٹھتا تو آپ کے ہاتھ میں نکیل ہوتی. شہر میں جانے لگے تو غلام کی سواری کی باری تھی اور آپ کے ہاتھ میں نکیل تھی. لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں, دھاک نہیں بیٹھے گی. ہم نے فرمایا کہ نہیں, ہماری کیا دھاک ہے, یہ تو ساری شوکت اسلام کی ہے. پھر آپ نے بطریق ایلیا وہاں کا جو چیف پریسٹ تھا اس کو باقاعدہ آپ نے ایک اور لکھ کر دیا کہ تمہارے کلیسا میں چرچ میں کوئی داخل نہیں ہوگا, اس کو گرایا نہیں جائے گا, تمہاری صلیب کو توڑا نہیں جائے گا اور تمہیں جان مال آبرو کا تحفظ دیا جائے گا, یہاں تک کہ جو یہاں سے تم میں سے روم جانا چاہے تو اسے اس کی منزل تک پہنچنے تک تحفظ دیا جائے گا. اور نماز کا وقت آیا تو آپ نے کہا میں نماز پڑھاؤں. انہوں نے کہا آپ یہیں پڑھ لیں کلیسا میں. انہوں نے کہا نہیں, اگر آج میں نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کلیسا میں نماز پڑھ لی تو کل لوگ اس کو مثال نہ بنا لیں. اب باہر نکلے, باہر نماز پڑھی اور پھر ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا. آج وہی سرزمین فلسطین کی کہ جہاں فاروق اعظم نے تاریخ انسانیت کا عدل کا سب سے بڑا معیار قائم کیا تھا, آج تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے. اور مسلم حکمران دینی غیرت اور دینی حمیت سے بالکل عاری ہیں. 56-57 مسلم ممالک ہیں, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, لیکن وہاں بچے تڑپ رہے ہیں, بھوک پیاس سے مر رہے ہیں.
40,000 شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہو چکے ہیں، ان کا سارا شہری ڈھانچہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور اس مغربی دنیا جو انسانی حقوق، حیوانوں کے حقوق، جنگلی حیات کے حقوق پر ہمیں لیکچر دیتے ہیں، آج ان کے سامنے انسانوں کی حرمتیں پامال ہو رہی ہیں، اور آج ان کے اصول کہاں چلے گئے۔ یہ جو رشی سونک تھا برطانیہ کا وزیر اعظم، اسی وجہ سے ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا، اور بائیڈن بھی اسی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوگا۔ لیکن امت مسلمہ کو فاروق اعظم جیسے غیور حکمران کی ضرورت ہے۔ جب ان کو شہید کیا گیا، نماز پڑھتے ہوئے حملہ کیا گیا، زہر آلود خنجر آپ کے بدن میں پیوست کیا گیا، تو ایک صاحب نظر نے لکھا کہ بظاہر تو عمر فاروق کے سینے میں خنجر پیوست کیا گیا تھا، لیکن سینہ کائنات میں پیوست کر دیا گیا۔ تب سے لے کر آج تک عالم انسانیت کو اس جیسی عدل کی حکمرانی نصیب نہیں ہوئی، اور آج بھی انسانیت اس کے لیے ترس رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مقام ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کے طور پر بیان فرمایا، عزت تخذ الفیء دولا، جب قومی خزانے کو اہل اقتدار ذاتی جاگیر بنا لیں، والامانۃ مغنما، اور امانت کے مالوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹنے لگیں، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیں، وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کر دے اور دوست کو قریب کرے، وَحَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهَا، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے لیکن دنیا بچانے اور رچانے کے لیے، بسانے کے لیے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور معاشرے میں کسی کی تکریم، رسپیکٹ اس لیے ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی دہشت سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے فساد سے بچنے کے لیے عزت کی جائے، علم کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، صلاحیت شر کی وجہ سے آپ عزت کرنے لگیں۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَكَثُرَتِ الزِّنَا، شراب نوشی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانا گانے والوں اور رقص کرنے والوں کا دور دورہ ہو، کوئی رقاص بن جائے آپ کا اسٹار بن جاتا ہے، کوئی سنگر بن جائے، ہٹ ہو جائے تو اسٹار بن جاتا ہے، کوئی 2-4 چوکے چھکے لگا دے تو وہ اسٹار بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا تو کوئی اور اسٹار دے کر گئے تھے آپ کو، تو فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب تمہارے اسٹار ہیں، تمہارے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل ہدایت کو پالو گے۔ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہی ہے یہ قوم۔ فرمایا ہناک زلازل وخسفا ومسخا وریحا حمرا،
پھر وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی۔ وآیات تتابع کنظم سلک انقطع، اور پیدر پہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جائے تو ایک ایک کر کے موتی گرتے ہیں۔ آج یہ امت بے توقیر کیوں ہے؟ تو ایک تو صورت مسخ ہو جاتی ہے، اور ایک صورتیں تو سلامت رہتی ہیں، لیکن اقوام عالم کے درمیان آپ کو کوئی مقام نہیں ہے، آپ کو کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ آپ کے پاسپورٹ کی قیمت افغانستان کے برابر ہے، آپ عدالت میں آپ کا معیار دنیا میں 140ویں نمبر پر۔ تو اس لیے لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اقبال نے کہا تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر مدینہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت ہے۔